دنیا میں آئے تو عرب کے اندر اسلام پھیلا تھا، باہر نہیں گیا تھا۔ جب آپ کے اصحاب نے محنتیں کی تو باہر بھی اسلام پہنچا، اور ان کے اصحاب اور شاگردوں نے محنت کی تو دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر اسلام نہیں پایا جاتا۔ لیکن پھر بھی بہت سے غیر مسلم پائے جاتے ہیں، مختلف دھرم کے لوگ۔ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ڈرانے والے، سب کے لیے رحمت کیسے ہیں، اور سب کے لیے تبلیغ کا کام آپ علیہ السلام کیسے؟ وہ دور آئے گا جس میں شاگردوں کے واسطے سے پوری دنیا اسلام اور اہل اسلام سے بھر جائے گی۔ یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور برتری آپ نے ابھی سنا۔ اس عظمت و برتری کے بعد ذرا سا دوسری طرف میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت کی ہے اس امت سے، اپنے سجدے کے اندر دعائیں کی ہیں۔ میدان محشر کے اندر جب سب کا سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ہر ایک اپنے آپ ہی میں پریشان ہوگا۔ کون؟ چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں، بڑے بڑے لوگ کے پاؤں تھر تھرا رہے ہوں گے، زبانوں پر جنبش ہوگی، اور وہ صرف یہی کہیں گے نفسی 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 نفسی۔ اگر اس وقت ہمارے اور آپ کے لیے کوئی ہمدرد موجود ہے، پوری انسانیت کے لیے کوئی ہمدرد موجود ہے، تو اس کا نام محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی محبت کے اندر اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی بھی کیا جانور کی، اور اس کا ثواب آپ کو پہنچایا۔ ہمارے اپنے اعمال عند اللہ قبول ہوں نہ ہوں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ثواب ہم تک پہنچا ہے اس کی قبولیت کی گارنٹی ہے، اور وہ ثواب ہم کو اور آپ کو جنت کے اندر لے جائے۔ ہمارے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن ہم اور آپ نے اگر اپنی زبان سے سرکار دو جہاں کا نام سن کر صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے، یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جنت کے اندر لے جائے گا۔ چنانچہ آپ نے روایتوں کے اندر سنا ہوگا کہ ایک آدمی ہوگا جس بیچارے کا حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، اور اس کو فرشتے کہیں گے کہ لے جاؤ اس کو، اللہ کی طرف سے حکم ہوگا جہنم کے اندر ڈال دو۔ جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، اس کو وہ بار بار مڑ کے پیچھے دیکھ رہا ہوگا، ہائے کوئی مجھے بچانے والا ہے، کوئی مجھے بچانے والا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت بن کر آئے ہیں ساری انسانیت کے لیے، اس لیے آقا دیکھیں گے تڑپ جائیں گے۔ آپ سوچیں گے میری امت کا فرد ہے، اسے جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ فرشتوں سے کہیں گے ذرا اس کو ادھر لے آؤ، اور پھر اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو نام اعمال ہوگا، نام اعمال تولا جائے گا، نیکیوں کا پلہ اٹھ جائے گا، گناہوں کا پلہ جھک جائے گا، اور جس کا گناہ کا پلہ جھکا اسے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے چھوٹی سی پرچی نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد اسے اٹھے ہوئے پلڑے پر ڈال دیں گے، اور جیسی وہ پرچی اس کے اوپر پڑے گی وہ فوراً کا فوراً جھک جائے گی۔ وہ کہے گا آپ کون ہیں؟ حضور فرمائیں گے میں ہی تمہارا نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ نے کیا اس کے اندر ڈال دیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میرا نام تمہارے سامنے لیا گیا تھا تو تم نے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر کہا تھا، وہی پرچی ہے جسے میں نے وہاں پر ڈال دیا ہے۔ ہر ہنسنے والے کی گاڑی آپ علیہ السلام کی بدولت وہاں پار ہو جائے گی۔ میں بتا رہا تھا ابھی مختصر کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کتنی محبت کی۔ اب مجھے سوال آپ سے ہے کہ آپ میں کتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انفس سے پائی جاتی ہے؟ کون سا آلہ ہے، کون سا تھرمامیٹر ہے، کون سا چیک اپ مشین ہے جس کے ذریعے چیک کیا جائے کہ ہمارے اور آپ کے اندر کتنی محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی جاتی ہے؟ اس لیے کہ اگر ادھر سے محبت ہے اور ادھر سے محبت نہیں ہے تو گاڑی پھنس سکتی ہے۔ چنانچہ میدان محشری کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے اندر حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اپنے امتی کو پانی پلا رہے ہوں گے۔ کچھ لوگ بڑے اچھے لباس کے اندر،
देखने में मालूम होगा कि बिल्कुल शरीयत के पाबंद हैं, और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर के पास पानी पीने के लिए आएंगे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे आओ आओ हम तुमको पानी पिलाते हैं। आज की इस तपिश के अंदर कि सूरज जो है सवा नेज़े के ऊपर होगा, आग बरसा रहा होगा, जिस वक्त आदमी कोई एड़ी तक, कोई टखने तक, कोई कमर तक, कोई सीने तक, कोई अपने गले तक और कोई अपने होंठ तक पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा, और प्यास का आलम क्या कहिए। ऐसे वक्त के अंदर अगर एक घोट पानी भी मिल जाए तो बस गनीमत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे होंगे उसको, ये उधर बढ़ रहा होगा, फरिश्ते कहेंगे भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं तुमको पानी नहीं मिलेगा। आका फरमाएंगे मेरी उम्मत का एक फर्द है, आने दो, क्यों उसे भगा रहे हो। फरिश्ते जवाब देंगे कि आपकी उम्मत के अपराध नहीं है। ला तदरी मा अहदसु बादक, आपको पता नहीं है आप जब इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे तो कौन कौन सा घट कर्म इन्होंने किया है, कौन कौन सा पाप इन्होंने किया है, कौन कौन सी बिदअत और खुराफात इन्होंने इजाद किए है, मोहब्बत के नाम पर कैसा कैसा ढोंग इन्होंने रचा है जो शरीयत के खिलाफ है। अभी आपके सामने बात आई तो उस तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, कैसा कैसा ढोंग रचा है, लिहाजा भगा दिया जाएगा वहां से। इसलिए हम कहेंगे कि हाँ हम आपकी उम्मत के अपराध हैं, हुजूर भी कहेंगे मेरी उम्मत के अपराध है, फरिश्ते कहेंगे आप नहीं जानते इनको भगाओ यहाँ से, और भगा दिया जाएगा। तो इसलिए अब हमारे अंदर होना चाहिए कि मोहब्बत हमारी तरफ से भी होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा दरबार रिसालत के अंदर आए, आने के बाद क्या फरमाते हैं कि हुजूर कायनात के अंदर जितनी चीज़ें हैं तमाम चीज़ों से ज़्यादा मुझे आपसे प्यार, आपसे मोहब्बत है सिवाय अपने आप के। इसका मतलब ये था कि सबसे ज़्यादा मोहब्बत कायनात की चीज़ों में मुझे अपने से है, उसके बाद अगर किसी से मोहब्बत है तो वो आप अलैहिस्सलाम से है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ों से मोहब्बत है। अपने बाप, अपने बेटों, अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपनी जान, अपना माल, इसी तरीके से और दूसरी चीज़ें, सबसे ज़्यादा हुजूर मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ, लेकिन आपसे ज़्यादा अपने से मोहब्बत रखता हूँ। ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अपना जायज़ा लो, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, अपना जायज़ा लो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके बाद ज़रा सा सर झुकाया, और सर झुकाकर अपने दिल से कहा कि तो बहुत बड़ी तुमने गलती कर दी कि अपने आप से मोहब्बत तुमने सरकार से वादा की, जबकि कुरान कहता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि कायम नबी की ज़ात अपनी हर चीज़ से ज़्यादा अजीज, अपनी हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी होनी चाहिए। इसीलिए नबी फुक़हा ने लिखा है, मुफस्सिरीन ने तज़किरा किया है कि अगर हुजूर की जान को मारने के लिए कोई आदमी आ रहा है और हुजूर की जान को बचाने के लिए कोई आदमी अपनी जान दे देता और हुजूर को बचा लेता है, ये जान का दे देना वाजिब है और हुजूर का बचाना वाजिब है। अपनी जान से ज़्यादा हुजूर की जान प्यारी। क्या आपको याद नहीं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद में जा रहे थे और उस मौके पर एक औरत आप अलैहिस्सलाम के पास आती है और कहते हैं कि हुजूर ये मेरा शीरखार बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, मैं इसे आपको दे रही हूँ, आप इसे जिहाद के अंदर ले जाइए। आप बताइए, जिहाद में एक हाथ में तलवार हुआ करती है, दूसरे हाथ के अंदर ढाल हुआ करती है, इधर से वार होता है, इधर से बचाव हुआ करता है। अब वहाँ पर बच्चा रहेगा तो पेट या पीठ से उसको बांधे रहेंगे, अपने बचेंगे उसको भी बचाएंगे, तो एक अजीब मुसीबत होगी। और ज़हनी तौर पे जब टेंशन होगा उस बचाने उसकी हिफाजत का, तो हाथ भी काम नहीं करेंगे। उस औरत का जवाब सुनिए, उसने कहा हुजूर मैंने इस बच्चे को इसलिए नहीं दिया है कि आपके साथ ये लड़ेगा, मैंने तो इसको इसलिए दिया है कि ढाल आप एक हाथ में लेते हैं, आपके ऊपर कोई तीर चलाए, कोई तलवार चलाए, आप इस बच्चे को उसके आगे कर
اور پیاری. یہ صحابہ کرام نے محبت کا سبق سکھایا. اب حضور تو ہمارے درمیان رہے نہیں، پردہ فرما دے، لیکن ہماری محبت کو جانچا کیسے جائے؟ اس کو جانچنے کا طریقہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا. چنانچہ ایک روایت کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان يحب اللہ ورسولہ او يحبه اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث. اگر کوئی آدمی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ اللہ اور رسول سے اس کے دل میں محبت پائی جائے اور اللہ اور اس کے رسول کے یہاں اس کی محبت پائی جائے، یعنی دونوں طرف سے محبت کا جام چھلک رہا ہو اور دونوں طرف سے محبت کا دریا جوش مار رہا ہو، تو ایسی صورت کے اندر اس کی علامت اور پہچان یہ ہے فَلْيَصْدُقْ حَدِيثًا إِذَا حَدَّثَ، کہ جب وہ بات کرے تو سچ بات کرے، جھوٹ سے وہ کنارہ کش رہے اور جھوٹ سے وہ دور رہے. سچ بات کرنا انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. سچ بولنا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبت رسول کی علامت، شناخت اور پہچان ہے. سچ بولنا انسان کی کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے، اور اس کے خلاف جھوٹ بولنا انسان کے لیے ہلاکت اور بربادی کا ذریعہ ہے. آدمی سچ بولتا رہتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس کو اللہ رب العزت صادقین کے اندر لکھ دیتے ہیں، اور صادقین کے اندر جس شخص کو لکھ دیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہوا کرتا ہے. اس لیے سچ بولنے والے کا ٹھکانہ جنت کے اندر. اور جو آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے بار بار جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ پروردگار کے رجسٹر کے اندر اس کو کاذب اور جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اور جس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم. آپ نے چھوٹی سی حدیث پڑھی ہوگی الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ بولنا انسان کو نجات دلاتا ہے اور جھوٹ بولنا انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا پرائمری کی کتاب میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ ایک بچہ بکریاں چرانے جایا کرتا تھا، اور ایک دن اس نے زور سے شور کیا بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا، بھیڑیا آیا. تمام لوگ اس کی مدد کے لیے پہنچے، دیکھا کہ بیوقوف کھلکھلا ہنس رہا ہے، یعنی ہم نے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا، بھیڑیا تو آئے. دوسرے دن ہوا تو دوسرے دن بھی لوگ پہنچے، لیکن پہلے دن کے مقابلے میں کچھ کم پہنچے. آج بھی وہی تماشا وہ کر رہا تھا. اس سے پوچھا کیا، تو ہنسنے لگا بس ایسے ہی ہم نے کہہ دیا تھا. تیسرا دن حقیقتاً بھیڑیا آ گیا، اور جب بھیڑیا آیا پھر اس نے شور مچایا. جو پہلے دن کہے تھے وہ سوچ رہے تھے کہ جھوٹا ہے، کیا ضرورت ہے جانے کی. دوسرے دن جو لوگ کہتے انہوں نے کہا ہم تو 2 مرتبہ اس سے دھوکہ کھا چکے ہیں، اب کیا ضرورت ہے ہم کو جانے کی. کوئی نہیں گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بھیڑیے نے نقصان پہنچا دیا. الکذب یہلک، کذب ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. الصدق ینجی، اور صدق نجات دیتا ہے. ہم اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، راستے کے اندر ڈاکوؤں نے ان کو پکڑا تھا، ان کے تمام ساتھیوں کا ساتھ و سامان چھین لیا تھا. ایک بچے سے چھوٹے ڈر کے ایک طرف کھڑے تھے. سب سے فارغ ہو گئے تھے، اس بچے کے پاس آئے. سردار آیا، کہا تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو بھی نکالو. آستین کے اندر ان کی ماں نے سل دیا تھا جو دراہیم و دینار وغیرہ تھے. انہوں نے کہا کہ ہاں کچھ میرے پاس ہے. پوچھا کہاں ہے؟ کہا یہ آستین کے اندر ہے. کہا تم چھپانا چاہتے ہو تو چھپا سکتے تھے، لیکن بتایا کیوں؟ کہا میری ماں نے کہا ہے کہ کبھی جھوٹ مت بولنا، جھوٹ سے ہلاکت و بربادی آتی ہے اور سچ بولنے سے کامیابی اور کامرانی ملتی ہے، اس لیے میں نے سچ بولا ہے. جب اس ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی بات کو مان رہا ہے، ہم اور ہمارے ساتھی اپنے پروردگار کی بات کو نہیں مان رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ باطل طریقے سے دوسرے کے اموال کو نہ کھاؤ. یہ تو ہم ہڑپ رہے دوسرے کے مال کو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں جس میں
ہر طریقے کی طاقت و قوت پائی جاتی ہے. دنیا میں سزا دینا چاہے تو دنیا میں سزا دے سکتا ہے, آخرت میں سزا دینا چاہے تو وہاں دے سکتا ہے, کوئی اس کے عتاب سے بچا نہیں سکتا. جب یہ بات اس کے دماغ میں آئی تو اس نے کہا کہ میں اب اس اپنے ڈکیتی کے عمل کو چھوڑ رہا ہوں. تمام کے تمام اس کے ساتھیوں نے ڈکیتی کے عمل کو چھوڑ دیا. ایک آدمی نے سچ بولا اور نجات سب کو ملی کہ نہیں ملی. آئیے اور پہلے کا واقعہ دیکھتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا. آنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اسلام کو آپ کے اوپر لے آیا ہوں, میرے اندر 4 برائیاں پائی جاتی ہیں. پہلی برائی یہ ہے کہ میں جھوٹ بولتا ہوں. دوسری برائی میرے اندر یہ ہے کہ میں شراب پیتا ہوں. اور تیسری برائی میرے اندر یہ ہے کہ میں زنا کرتا ہوں. اسی طریقے سے 4 برائیوں کا اس نے تذکرہ کیا, ظلم و زیادتی کا تذکرہ کیا. یہ جب 4 برائیوں کا تذکرہ کیا اس نے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد کہتا ہے کہ میں انسان ہوں, سب کو چھوڑنا میرے لیے مشکل اور دشوار ہے. شراب پینا اور اسی طریقے سے اور دیگر چیزیں, زناکاری اور بدکاری کرنا, یہ سب چھوڑنا, اور اسی طریقے سے چوری کرنا مجھے چھوڑنا مشکل اور دشوار ہے. جھوٹ بولنا, آپ اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر دیجئے جس ایک کو کے اوپر میں عمل کروں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, میں